بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس کے بعد بات کریں۔ جب مسلمان ملک میں اگر غیر مسلم تبلیغ نہیں کر سکتا تو کیا اسلام میں ایسا ہی ہے؟ تو اگر یہ ایسا ہے تو اسلام کے خلاف نہیں ہے، انسان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ یہ مشکل سوال ہے جی، اس کا جواب دینا خام خواہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگوانے والی بات ہے، اس لیے میں تو اس سوال سے معذرت ہی کرتا ہوں۔ نیکسٹ۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو میں انجینئر صاحب سے سوال ہوا کہ مسلم ممالک میں غیر مسلموں کو تبلیغ کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایسے ہے جیسے ان کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ تو انجینئر صاحب نے بجائے اس کے کس کا جواب دیتے، وہ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے پاس جواب نہیں تھا، کیونکہ یہ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ وقت طور پر ان کا جواب ذہن میں نہیں ہوتا، تو انسان کو کہہ دینا چاہیے کہ میرے پاس جواب نہیں ہے۔ لیکن انجینئر صاحب نے جواب میں کیا کہا کہ یہ مشکل سوال ہے اور اس کا جواب دے کر خام خواہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے والی بات ہے۔ انجینئر صاحب سوال مشکل نہیں ہے، آپ کے لیے سوال اس لیے مشکل ہے کہ جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا، اگر آپ اس بات کا صحیح جواب دیں تو وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے آپ اس بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور جن لوگوں کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ خام خواہ ان کو پیچھے لگوانے والی بات ہے، کون ہے وہ لوگ؟ مثلا اگر پاکستان میں ہے تو آپ کہتے ہیں خام خواہ لوگوں کو پیچھے لگوانے والی بات ہے، کون ہے وہ لوگ؟ کوئی مولوی ہیں سارے، دینی طبقہ ہے، مثلا کوئی دیوبندی ہے، سارے طبقات آپ کے پیچھے لگ جائیں گے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، شیعہ ہے، جو بھی آپ کے پیچھے لگ جائے گا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے میرے پیچھے لگ جائیں گے، خام خواہ میں بات کروں گا لیکن ٹھیک میں ہوں، یہ سارے غلط ہوں گے، پھر بھی میں ٹھیک بات کروں گا، پھر بھی بات یہ نہیں ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ جواب دیتے نا، تو آپ کو پتا تھا میں جواب دوں گا تو اس کے بدلے میں جو جواب آئے گا وہ میرے جواب کو ختم کر دے گا، رد کر دے گا، دلیل کے ساتھ رد کر دے گا۔ اس لیے آپ نے سوچا کہ جواب دینے سے اچھا ہے کہ ایک نا شک کا بیج بو دیا جائے نوجوانوں کے ذہنوں میں، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، غیر مسلم تو اس کو دیکھ کے یہ سوچتی ہوں گے کہ یار ہاں کچھ نہ کچھ ہے تو صحیح، لیکن اب مسلمان جو ہے نا وہ بھی یہ جب نوجوان اس کو دیکھیں گے، آپ کو چاہنے والے اس کو دیکھیں گے تو سوچیں گے، ضرور ان کے ذہن میں یہ شک ہوا ہوگا کہ یار بات کوئی ہے کہ کیونکہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے اس لیے ان کو اجازت ہونی چاہیے، تو اسلام نے جو ہے نا یہ سمجھ لیا، یہ پتہ نہیں کیوں ایسا کر دیا، تو ایک شک کا بیج آپ نے بو دیا ہے، اور یہ جان بوجھ کے کیا ہے انجینئر صاحب نے، صرف جان بوجھ کے۔ ان کو پتا تھا، میں نے جہاں تک سنا ہے کہ یہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ میرے تک جو ہے نا کون کون سے سوال آنے ہیں، پہلے وہ چیکنگ ہوتی ہے سوال کو، پھر ان سے سوال ہوتے ہیں، تو ان کو پتا تھا یہ سوال ہے، انہوں نے جان بوجھ کے یہ سب کیا ہے کہ میرے سے سوال ہوگا تو میں بدلے میں کہوں گا کہ لوگوں کو پیچھے لگوانے والی بات ہے، اس لیے مشکل سوال ہے، میں جواب نہیں دے سکتا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے نا صرف اور صرف امت مسلمہ کے جوانوں میں شک ڈالنے کے لیے، ان کے ذہنوں میں ایک طرح سے اسلام کے بارے میں الجھا کر رکھنے کے لیے، یار کوئی نہ کوئی گڑبڑ کہیں نہ کہیں ہے، صرف اور میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور ابھی بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ صرف آپ یہ حرکتیں اس لیے کرتے ہیں کہ میں دوسروں سے الگ نظر آؤں، سب سے الگ پوائنٹ آف ویو رکھوں، سب سے یونیک پوائنٹ آف ویو رکھوں، جب بھی کوئی بات ہو سارے ایک طرف ہو، میں کہوں جی میں ایک طرف ہوں، میں الگ بات کرتا ہوں۔ الگ بات کرنے کے چکر میں خود کو اتنا گراتے ہیں کہ حد سے زیادہ گرا دیتے ہیں، اور یہ حرکت جو آپ نے کی ہے یہ کہہ کر کہ مشکل سوال ہے میں اس کا جواب نہیں دیتا، لوگوں کو پیچھے لگانے والی بات ہے، یہ اتنی گھٹیا حرکت ہے نا کہ آپ اس سے امت مسلمہ کے ایک بہت بڑا جو وہ ہے، ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم اجازت نہیں دیتے، اسلام اجازت نہیں دیتے، اسلام اجازت نہیں دیتا نا، مولوی تھوڑی ہے جو اجازت نہیں دیتے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں خام خواہ لوگوں کو پیچھے لگوانے والی بات ہے۔ اسلامی ممالک میں جو قانون سازی ہے وہ اسلامی شریعت کی بنیاد پر کی جاتی ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ تمام کی تمام چیزیں، معاملات، عبادات، رہن سہن، نظام حکومت، نظام عدالت، ہر ایک چیز جو ہے نا وہ اسلام دیتا ہے، تو جب اسلام یہ سب کچھ دیتا ہے تو پھر اسلام ان سب چیزوں سے بھی باز رکھتا ہے کہ جو کہ اس سب میں فساد پیدا کرنے یا اس میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسلامی معاشروں میں مذہب کا جو تعلق ہے وہ انفرادی نہیں ہے، بلکہ اجتماعی، خاندانی، سماجی تعلق ہے ان کا۔ آپ دیکھیں اگر غیر مسلموں کو مثال کے طور پہ اجازت دیتا اسلام اور غیر مسلم تبلیغ کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو لوگ، اگر کوئی مسلمان ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، غیر مسلم ہو جاتا ہے، تو اس سے کتنا بڑا نقصان ہوگا، اس سے معاشرے کا نقصان ہوگا، سب سے بڑھ کر اس سے ایک پورے خاندان کا نظام تباہ ہوگا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ جو شخص اس طرح ہو جائے وہ مرتد ہو جاتا ہے، وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ تو جب ایک شخص اس طرح چھوڑتا ہے، وہ اس کے بیوی بچے خراب ہوتے ہیں، اس کے والدین خراب ہوتے ہیں، پورا خاندان کا خاندان جو ہے نا وہ اس ایک بات کی وجہ سے جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، جس سے معاشرے میں عدم استحکام اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے غیر مسلموں کی تبلیغ جو ہے اس کو محدود رکھا گیا ہے مسلم ممالک میں، اور ویسے بھی بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں ان چیزوں پر پابندیاں ہیں، چاہے مخصوص وقت میں ہے یا مخصوص اوقات میں ہے یا مخصوص جگہوں پر ہے، لیکن ہے صحیح۔ مثال کے طور پہ اگر آپ خصوصاً یورپی ممالک میں چلے جائیں تو وہاں اسکولوں کے اندر جو ہے وہ اس چیز پر پابندی ہے کہ آپ اپنی کسی مذہب کی تبلیغ کر سکیں، کوئی بھی تبلیغ کر سکیں،
اسی طرح سرکاری مقامات پر جو ہے وہ وہاں مغربی ممالک میں تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی طرح اسلام میں جو ہے اسلامی معاشرے میں، اسلامی حکومت میں، اسلامی ملک میں اس چیز پر پابندی ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ اعتراض کیے جائے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ہر ملک کا جو ہے اپنا ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے رہنے کا، ہر کسی کو اپنا طریقہ ہے نا ان لوگوں کو ان چیزوں سے باز رکھنے کا، ملک کو انتشار سے بچانے کا، ملک کو فساد سے بچانے کا۔ ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں، اس کے مطابق انہوں نے بنائے ہیں۔ تو اسلام کا بھی اپنا قانون ہے، اسلامی ممالک بھی اسی کو شامل کرتے ہیں درمیان میں، اور اس چیز پر پابندی لگاتے ہیں تاکہ امن رہے، تاکہ فسادات نہ ہو۔ جب مختلف مذاہب کے لوگ تبلیغ کریں گے، جہاں اگر ایک زیادہ ہے تو دوسرے کم ہے، تو پھر یقیناً فسادات ہوں گے اور بہت بڑے پیمانے پر ہوں گے۔ تو اس لیے اسلام جو ہے امن امن کے لیے یہ سب کرتا ہے۔ تو جب اسلام کر رہے ہیں تو آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی لوگوں کے ذہنوں میں کیسے شک ڈال سکتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں خواہ لوگوں کو پیچھے لگانے والی بات ہے؟ اور آخر میں میرا انجینئر صاحب سے ایک سوال ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں غیر مسلموں کو تبلیغ کرنے کی اجازت دی تھی؟ اگر دی تھی پھر تو ٹھیک ہے، پھر آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے اجازت ہونی چاہیے، نہیں دی تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب احمد خام کا جو ہے جس مرضی بات میں خود کو الگ ثابت کرنے کے لیے جی میں دوسروں سے الگ بات کرتا ہوں، خام خواہ مولویوں کو پیچھے لگانے والی بات ہے، بات وہ کریں جو کرنے والی ہے۔ احمد سارے لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے آپ شک ڈالتے ہیں، لوگ پھر سوچتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا کوئی بات ہے صحیح، جینر جو ہے نا یہ بڑی کمال بات کرتے ہیں، الگ بات کرتے ہیں، اتنا نہیں پتا کہ اتنی گری ہوئی بات کرتے ہیں آپ۔ ناظرین اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو کمنٹ میں ضرور دیجیے گا، اور اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میری اصلاح فرما دیجیے۔ جزاک اللہ۔